میرے پیچھے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک ایسی رسپانسبلٹی جہاں $4 بلین جی ہاں $400 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ کے پروجیکٹس مینیج کیے جا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں گلوبل کریٹو ڈیولپرز. GCD پاکستان کی ایک ایسی کمپنی ہے جس نے 5 سال سے بھی کم وقت میں UK, US اور مڈل ایسٹ کی بہت بڑی تعداد میں مختلف کمپنیوں کو سروسز پرووائڈ کی اور آج یہ کمپنی ان کی ریلائبل آؤٹ سورسنگ پارٹنر. یہ سب کچھ ہوا ان کے CEO وجاہت رسول کی 30 سال کی انتھک محنت اور تجربے کی بدولت اور پھر 3 برے اعظموں میں پھیلا یہ کاروبار. میں ہوں سلمان خان اور ہم آپ کو سناتے ہیں انسپائرنگ ٹیلز. آج کی کہانی ایک ایسے پاکستانی انٹرپرینور کی ہے جنہوں نے 30 سال کارپوریٹ سیکٹر کو دیے اور پھر ایک کریزی آئیڈیا کی بدولت دنیا بھر کے کارپوریٹ سیکٹر میں تہلکہ برپا کر دیا. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں CEO آف GCD گلوبل کریٹو ڈیولپر مسٹر وجاہت رسول سے. السلام علیکم وجاہت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم فائن جی. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آج ہم جانیں گے آپ کے بارے میں، GCD کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا اپنا بیک گراؤنڈ، کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے اور کس طرح 30 سال کا یہ سفر رہا آپ کا؟ جی، بائی پروفیشن آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور آلموسٹ ان 2000 آئی کوالیفائڈ اینڈ جوائن ون فارماسیوٹیکل کمپنی, local pharmaceutical company, and I was a finance head for 5 years there. Achha, very nice. After that I joined one US based multinational company here in Lahore اور وہاں پہ 2.5-3 سال وہاں پہ کام کیا اور آئی ہیو دی اپرچونیٹی ٹو ٹریول دی ورلڈ اینڈ گلوبل ایکسپوجر اس میں ملا مجھے. اور اس میں جو ہے مجھے کانسیپٹ ملا شیئرڈ سروسز کا جو آگے چل کے جو آئیڈیا جو گلوبل کریٹو ڈیولپر کو ڈیولپ کرنے میں مجھے مدد ملی. وہاں سے پھر آفٹر دیٹ آئی گو ٹو سعودی عربیہ اینڈ ورک ود سم کمپنیز اینڈ ناؤ آفٹر آلموسٹ 10 years back I joined one large group there for construction and contracting. While I was there as a group CFO in 2016 or 17, I had the idea and discussed with our chairman to establish one shared services center out of Saudi Arabia, just to save the cost. At that time the market economy was not going well in Saudi Arabia. So the idea was there that to establish one shared services center out of Saudi Arabia who will provide finance services to the company and we will have accountants over there. In this regard I visited many consultants in India, in Saudi Arabia, in Pakistan, and make one overall plan that how we can establish a company in Pakistan. اور یہ کب کی بات ہے؟ And this is in I think around 2017. اچھا. I was working in that one. So anyhow we work on that one and after that for some reasons the idea wouldn't be able to click within the group and it was dumped in the shelves. So blessing in disguise, while Corona was there in 2020 where we were in lockdown in Saudi Arabia, so I had a call from our group's chairman that Wajah, you have one time you have did some work on that one, so let's start this idea and work on that one. And after that in 2020 I came here and started this company with some accountants there and we started this GCD journey. So اس طرح یعنی کہ پھر یہ جو ہے GCD کا آغاز ہوا تو آغاز تو بڑا ہمبل ہوگا، مطلب کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ یعنی in the beginning we started اور in the میں شروع کے 2 مہینے میں ہم نے اسٹارٹ کیا، تقریباً کوئی 14-15 کی ٹیم تھی. اچھا. 6 مہینے کوئی 8-9 مہینے تک. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا سفر جو ہے بڑھتا گیا، ہم نے اپنی سروسز جو ہیں وہ ایک کمپنی سے ایکسپینڈ کر کے اور کمپنیز کی طرف چلتے گئے اور الحمدللہ بائی دی ٹائم ناؤ وی آر ان 5th year دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو کمپلیٹ اور ہم الحمدللہ وی آر 160
staff people. MashaAllah, very nice. And working not only in Saudi Arabia, Gulf market, we also have some work in Spain and UK as well. مجھے بتائیے گا کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جی ایک بندہ بڑا سکسیزفل نظر آ رہا ہے, اتنے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ہر کام کے پیچھے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. تو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلا چیلنج تو لوگوں کو بنانا ہی تھا میرے خیال سے, کنونس کرنا. ہاں جی, یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ جس وقت آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کنونس کرنا کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یور ورک آؤٹ آف دیئر لوکیلٹی, وہ آفس سے باہر لے جانا اور پھر شہر سے اور پھر ملک سے باہر لے جانا, تو وہ کنونس کرنا کافی ایک چیلنج رہا. پھر 5-6 سال پہلے, جیسے اس وقت کلاؤڈ پہ کافی کام تو اب شروع ہو گیا ہوا ہے, انٹرنیٹ اور وہ, اس وقت وہ اس طرح کی سہولت اس طرح سے نہیں تھی جیسے کہ اب ہم پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈ سروسز بھی مل رہی ہیں, انٹرنیٹ کے حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. بجلی کے ایشوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت بھی تھے 5 سال پہلے اور ابھی بھی ہیں. اچھا, اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے سیکورٹی جو ہے ہر ایک کا کنسرن رہتا ہے کہ ڈیٹا سیکورٹی, اس کے لیے ہم نے پھر یہاں پہ فائر والز وغیرہ اپنی کمپنی میں لگوائے ہوئے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی کمپنیز وغیرہ شاید جو کہ فائر والز وغیرہ لگا کے تو ڈیٹا سیکورٹی وغیرہ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, جی ہاں, بٹ ڈیفینیٹلی جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو سیکیور کرنا اور ان کو کانفیڈینشیلٹی کا پارٹ جو ہے وہ ہم ضرور کور کرتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ رہے. ٹھیک ہے, اور جو ٹیلنٹ ہے وہ کس طرح آپ ریسرچ کرتے ہیں؟ ٹیلنٹ جو ہے ایک پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں یہ اسپیشلی وین وی, کیونکہ میں فائنانس پروفیشن سے تھا تو کمیونٹی میں اچھا جو ہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا, اس وجہ سے فائنانس کے پروفیشنلز تو ایزیلی ہمیں ملتے گئے. لیکن جب ہم نے اپنی سروسز ایکسپینڈ کی, دوسری جو ہم دے رہے ہیں سروسز, تو اس میں ہمیں کافی ایشوز وغیرہ رہے کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے اویلیبل نہیں, ایکسپرٹس وغیرہ. ٹھیک ہے, اس میں میجر ریزن جو میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن جو ہے وہ اس لیول پہ اسکلز ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں ہے. اچھا, ہم نے ایجوکیشن پہ اس طرح سے انویسٹ نہیں کیا ہے جس کو کلٹیویٹ. ہم اگر اپنے نیبرنگ کنٹری دیکھیں, they invested a lot on the education. I see. Almost 2-3 decades back. Now they are cultivating. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں وہ جس طرح سے گرو کر رہے ہیں, جو آئی ٹی میں اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز جو ہیں جس طرح سے وہاں پہ گرو کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے ہمیں نہیں مل پا رہا. ٹھیک ہے, ہمیں یعنی پچھلے دنوں few months back, even now also, sometimes clients asking for some specific services in especially IT or ERP related, and we would not be able to find that talent in our country. یعنی that is very scarce. اور جب بھی وہ ٹیلنٹ جو ہے یہاں پہ اگر اویلیبل ہے, they tried their best to go out of the country. صحیح, بٹ یہ ایک گیپس بھی نظر آتے ہیں کہ ان چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اور جب بھی آپ نے نیبرنگ کنٹری کی بات کی, کمپٹیشن کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں وہاں آپ کو نظر آتا ہے کتنا کمپیریٹیو تھا, اور ڈیفینیٹلی وہاں پر آبادی میں بھی زیادہ ہیں, ٹیک سائٹ پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ اب تو یہ اٹس اے ٹیک کمپنی جو آپ چلا رہے ہیں, تو کتنا مشکل تھا ان سے کمپیٹ کرنا؟ اچھا, جس وقت بھی ہم کئی بار ان اینی ادر کنٹری بات کرتے ہیں آؤٹ سورسنگ کی, آف شورنگ کی یا بیک آفسز, ان کے ذہن میں سب سے پہلے انڈیا کا نام آتا ہے, یا اس فیلڈ میں فلپینز بہت اچھے بڑی تیزی سے انٹر ہوئے ہیں, میکسیکو اور اس طرح کے دوسرے کچھ کنٹریز. پاکستان اس طرح سے اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر سکے ہم لوگ, although کہ we are very cheap as compared to all these countries. I see. We are very cheap, and اگر ہم اس پہ کام کریں, اگر مارکیٹنگ جو ہے ہماری اس پہ ورک کیا جائے تو ڈیفینیٹلی وی کین ایکسل ان دس ون, اسپیشلی ان فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور ادر فیلڈز جو ہیں. اس میں پاکستانیز نے اوور آل ایک اچھی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, اور وی ہیو اے گڈ نیم ان آور فیلڈ. اچھا, دیٹس گریٹ. یا تو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمیں یہاں پہ فوری طور پر 1000 اکاؤنٹنٹس کی ضرورت پڑ جائے, کوئی کمپنی باہر سے آئے
اور اسے 1000 اکاؤنٹنٹس کی ضرورت پڑ جائے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی کہ فوری طور پر 1000 اکاؤنٹنٹس کہاں سے لے کے. اچھا. تو ٹیلنٹ اس وقت ہمیں اپنی فیلڈ جو ہیں اس میں ایجوکیشن اور سکلز ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. یعنی پاکستان میں اگر کسی اچھی یہ جو بگ 4 کمپنیز ہیں ان کے پاس 2,500-3 ہزار کے قریب اکاؤنٹنٹس ہیں. ایون دے ہیو دی ایشو ٹو ہائر مور پیپل. یعنی اور اف آئی کمپیئر دیز 2,500 ہیئر ان پاکستان, انڈیا میں یہ تعداد تقریباً 26-27 ہزار ہے. اچھا. So this is the comparison. تو ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $400 بلین ہیں. وی آر جسٹ ٹارگیٹنگ $4 بلین اور $5 بلین. خیر وہ ڈیفینیٹلی وہ نمبرز میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں تعداد میں. اچھا بٹ ابھی آپ نے بات کی اکاؤنٹنٹس کی. سو اگر اکاؤنٹنگ سروسز کی بات کی جائے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ACCA بھی ہے اور بہت سی ڈگریز ہیں. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم کم ٹیلنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل, اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے یہ ایجوکیشن اسپیشلی اسکلز ڈیولپمنٹ پہ بہت ضرورت ہے ابھی بھی. ابھی بھی ریکوائرمنٹ جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایون ہمارا جو برین ڈرین کہہ لیں یا جو ہمارے اسکلز جو ہیں باہر جس طرح سے اسپیشلی فنانس اور اس میں ہیں تو ان کی بڑی مانگ ہے باہر. اچھا. بٹ ایون انجینئرس وغیرہ جو ہیں وہ بھی بہت ہیں. ہم نے یہاں پہ تقریباً 1.5-2 سال ہوئے پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا باقاعدہ. وی ہیو انجینئرس اور ڈرافٹس مین, ڈیزائنرز اس کے وہ ٹینڈر میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی. تو ایون وی ہیو ٹو فائنڈ دی کاسٹ کنٹرول انجینئرز اور انجینئرز. تو ایون دین وی ہیو ٹو اسٹرگل اے لاٹ. صحیح. ان کو ہائر کرنے کے ہر طرح کے ٹیلنٹ کو ڈیفینیٹلی اس میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اس کو ڈھونڈنے میں بالکل ٹائم لگتا ہے. اور وہ آپ ہر طرح کی سروسز دے رہے ہیں آپ. جی ہاں. اب نہ صرف ہم فنانس اسٹارٹیڈ ایز اے بیک آفس فار فنانس اینڈ اکاؤنٹس. Now we have developed as a global capability center. Now we are working for project management office, payroll management. We are working for system improvements. اس پہ بڑا ایکسٹینسولی ہماری ٹیم کام, ERP کی ٹیم ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. اچھا, ویری نائس. تو ان چیزوں میں ہم بڑی تیزی سے اس میں پروگریس کر رہے ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ ٹیم ول گرو. اچھا, دیٹس گریٹ. مطلب اٹس مور دین اے کال سینٹر. اب تو ہر طرح کی سروسز آپ دے رہے ہیں اور جیسا آپ نے کہا گلوبل کیپیبلٹی سینٹر بن چکا ہے. سو ہم اپنے ناظرین کو بلکہ باہر لے کے چلتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں GCT کے اندر اور یہ ٹیمز مینیج کرتے ہیں. اس طرح بتا رہے تھے انڈر ون روف مختلف قسم کی سروسز دی جاتی ہیں. لیٹس گو سر. سو ہم آ چکے ہیں اس وقت GCT کے ایک فلور پہ اور ورکنگ انوائرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا امریکن کلچر جو ہے نا, جس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیبنس ہیں اور سب لوگ کام کر رہے ہیں. سو انٹرسٹنگلی یہ سب لوگ جو ہے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا. یہ ہمارے جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیپ ٹاپس وغیرہ, ڈرافٹس مین بھی ہیں, انجینئرس بھی ہیں. اچھا. کاسٹ کنٹرول انجینئرس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ویری نائس. اچھا, پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ جو ہے وہ الگ ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری کی ساری ٹیمز جو ہے رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے ایک پروجیکٹ ہیڈ کو. ہاں جی, پروجیکٹ ہیڈ کو, اور پھر جو ہے باہر جو بھی ان کا نامینیشن. ٹھیک ہے. اور اس وقت کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے تقریباً 40 سے زیادہ کمپنیز ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, ویری نائس. مختلف جو ہے اسٹارٹنگ فرام اسمال اسٹارٹ اپ کمپنیز ٹو لائک ون کمپنیز مور دین $2 بلین ٹرن اوور. اچا, ویری نائس. سو آپ کا کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ یہ اسی لیول کی کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں یا وی آر ورکنگ فار آلریڈی وی ہیو دی ایکسپرٹیز ٹو ہینڈل آل آف دس. ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ دس از دی ٹریجری ٹیم working from here to provide services in Saudi Arabia or other countries. اچھا, ویری نائس, ویری نائس. سو اس ہال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیگریگیٹ کیا ہوا ہے آپ نے. یہ ERP کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ہماری. اچھا, انٹرسٹنگلی فائنینس سے ریلیٹڈ سروسز دینا شروع کی ہیں, اس کے بعد اب آپ ٹیک سے ریلیٹڈ, HR سے ریلیٹڈ, جی ہاں بالکل, AI اور ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے آپ سروسز دے رہے ہیں. یہ اس طرح سے یہ ہمارے جو ہے ہاں فائنانس اور کنسولیڈیشنس کی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی مختلف کمپنیوں کے لیے. سو اس طرح کے کتنے فلورز ہیں آپ کے؟ نیچے بھی ایک فلور ہے, اس میں سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور جنرلی کیا مطلب ریشو ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ خواتین بھی اس میں کام کر رہی ہیں. جی, تو کتنی خواتین جو ہیں GCT کا حصہ؟
कोशिश करते हैं कि बेहतर एक परसेंटेज रहे। उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 20% ख़वातीन हैं हमारे पास ठीक जो है। कि इस पे काम कर रही हैं। अच्छा ये सेम इसी तरह अगर मैं ये दिखाऊं तो ये हमारे पेरोल और एचआर की टीम बैठी हुई है। ठीक है। सो ये जो आप हायरिंग करते हैं, मुख्तलिफ टैलेंट जो आप हायर करते हैं, ये कंपनीज की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है कि इतनी कुछ ख़वातीन होनी चाहिए या मर्द होने चाहिए? नहीं, या उनकी कोई- तरफ से कोई नहीं है। हम ये आपकी अपनी पॉलिसी है? पॉलिसी भी नहीं है, हम वी गो फॉर दी बेस्ट टैलेंट, वेदर इट्स कोई ख़वातीन है या मर्द है, जो भी जो बेस्ट टैलेंट है उसके लिए हम कोशिश करते ठीक है। अच्छा Yeah. अब ये जो है मुझे ऐसा लगा कि ये कारोबार माशाल्लाह आपका फैल रहा है, सर्विसेज भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। सो क्या फ्यूचर देख रहे हैं, आगे जीसीडी को कहाँ देखते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज आप ऐड ऑन करने जा रहे हैं? हैं। इसमें जो बेसिकली अभी जो हमारा पूरा फोकस जो है, जो न्यू कॉन्सेप्ट जो ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का, उस पर हम बड़ा फोकस है कि हम बिल्कुल वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं अंडर वन रूफ वन विंडो, जस्ट लाइक ऑल दी सर्विसेज विल बी अवेलेबल फ्रॉम वन रूफ। दे डोंट हैव टू गो फॉर अदर सर्विसेज टू अनदर एंड टू गो मतलब आप टू हायर अनदर पर्सन फॉर दैट सर्विस। पूरी कंपनी आप चला के दे सकते हम हैं? पूरी कंपनी इस वक्त हैं ऐसे, इस वक्त कुछ कंपनीज हैं जिनका हम एंड टू एंड उनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास है, फाइनेंस, अकाउंट्स, प्रोक्योरमेंट, उनका पे रोल, उनकी हर किस्म की सर्विसेज जो हैं वो यहीं से बैठ के हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आई सी। सो जीसीडी की अगर बैकबोन देखें तो वो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आप जो है ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। और आज के दौर में अगर हम देखें तो एआई भी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली जो है वो तेज़ हो रही है, ये कुछ लोगों को खौफज़दा भी करती है और कुछ लोगों को एक्साइटेड भी करती है। सो आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड, और जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, नंबर हमारे ग्रो कर रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल आल्सो ग्रो इन दिस वन। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड 2-3 प्रोजेक्ट्स इन एआई, और एआई की बदौलत तो हमारे क्लाइंट्स हमसे बहुत खुश हैं। ठीक है। कि हमने उनकी जो, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल दैट, उनके जो पेबल वेंडर डेज थे हमने 120 डेज से कम करके 20 डेज कर दिए, जस्ट टू मैनेज थ्रू एआई। अच्छा। तो लेकिन ये थ्रेटनिंग नहीं है, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुसलसल निकल रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अभी अगर हम बात करें, एक तो आप यूके, यूएस और मिडिल ईस्ट की मार्केट में हैं, आगे कौन कौन सी मार्केट्स को टैप करने का प्लान है? इसमें राइट नाउ वी आर मोर फोकस्ड इन सऊदी अरेबिया, गल्फ, और वी आर आल्सो वर्किंग इन यूके। नाउ वी आर ट्राइंग टू टैप द मार्केट, यूएस मार्केट स्पेशली। ठीक है। So now we have started working to tap the market in UK and US especially. So जहाँ पे भी इंग्लिश बोली जाती है वो डेफिनेटली हम जाएंगे। अच्छा। एक मैं ज़रूर करना, ऑल्दो कि हम गल्फ़ में हैं और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो अरबी बोल रहे होते हैं, हमने आप देखिए कि यहाँ पे अरबी जानने वाले बहुत चंद लोग हैं, लेकिन हमने उसको कवर कर लिया थ्रू डिफरेंट टूल्स के So हम ये भी अब उसको मैनेज कर रहे हैं। exactly टेक्नोलॉजी के थ्रू technology हमने की उसको भी कवर कर लिया। हाँ। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस नाउ। एग्जैक्टली ऐसे ही। इवन स्पेन पे भी हम थोड़ा सा काम है कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज का अब तो एग्जैक्टली जो हमारी वीडियो है ये भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी किसी भी ज़बान में सुन सकता है, जी हाँ बिल्कुल। फिर वो फौरी तौर पर उसको ट्रांसलेट करता है। तो यही तो टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है को फाउंडर ऑफ द कंपनी, जो कि इस वक्त हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, मिस्टर वकास इलियास। आइए आपसे उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से जीसीडी के अंदर ये ऑपरेशंस को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो सबसे पहले तो हमें ऑपरेशंस के बारे में बताइएगा, क्योंकि एक ही छत तले मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों को आप जो है सर्विसेज दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं सारा? मतलब तमाम ममालिक के टाइम का भी फ़र्क है, तो उसको किस तरह आप मैनेज करते हैं? जी, मेजॉरिटी हमारा केएसए के साथ हम सर्विसेज वो दे रहे हैं, तो उसमें टाइम जोन का डिफरेंस जस्ट 2 आवर्स का है, एंड दैट इज़ ईज़िली मैनेजेबल। क्योंकि इस केएसए में अगर 8 o'clock है, हमारे यहाँ पे 10 o'clock होते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है। और बाकी जो आपके यूके और यूएस हैं, या तो टाइम का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। या वहाँ पे डिफरेंस है। एज़ पर रिक्वायरमेंट वी कैन मैनेज द टाइम एज़ पर असाइनमेंट टू असाइनमेंट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। जहाँ रिक्वायर्ड है तो हम उसके अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज कर लेते हैं। सो फॉर हमारी मेजॉरिटी जो ऑपरेशंस हैं, जहाँ पे हमें वहाँ पे जो डाटा और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो मैनेजेबल होता है। जहाँ पे यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन, हम उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की जो टाइमिंग है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं देख रहा था कि अंडर वन रूफ आप मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विस दे रहे हैं।
زیادہ آپ کو کون سی سروسز کی ڈیمانڈ نظر آتی ہے اور فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی سروسز لوگوں کو زیادہ چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اسٹارٹ تو بیسیکلی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سے کیا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم سروسز جو ہے نا وہ ہر طرح کے سروسز جو ہیں اس کو وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو اگر آپ میں ایک کنسیپٹ یوز کروں جو آج کل سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے، دیٹ از GCC، گلوبل کیپیبلٹی سینٹرس. وی آر لائک اے گلوبل کیپیبلٹی centers where we can provide all type of services, because you know in Pakistan every type of manpower and services can be acquired and can be easily reachable. US market میں around ان کی آؤٹ سورسنگ کیا جو ہے وہ کوانٹم دیٹ از اراؤنڈ 40 to 45% آف دیئر اوور آل دیئر سروسز. تو likewise there are many room in different services in different countries, especially if we are now Middle is now very much evolving to outsource their services to the countries like Pakistan, India and similar countries. That's great. Finally, کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ GCD کا؟ کیا اپرچونیٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرس کو کس سمت میں جو ہے کام کرنا چاہیے؟ جی میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہوئے مزید میکسیمم اپرچونیٹیز کو گریب کرنا ہے. یہ دس از ناٹ اونلی آور ویژن بٹ آلسو آور ٹارگیٹ ایز ویل. That's great. Thank you very much. Thank you. Mr. وقاص الیاس، آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے جانا کہ GCD کس طریقے سے گلوبل کیپیبلٹی سینٹر جو ہے وہ بن چکا ہے اور اکاؤنٹنگ فائنانس سے انہوں نے سروسز دینا شروع کی، اور اس وقت پوری دنیا میں مختلف قسم کی کارپوریٹ اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سروسز یہ لوگ دے رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، پاکستان کے اسکل اور ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. ضرورت اس عمل میں ہے کہ ہم اپنی اس طرح کی کمپنیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. دنیا میں پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے جائے، جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمائے گا. اور جس طرح لوگوں نے بات کی کہ کچھ چیزیں جو ہے جس پہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا فوکس کر لے اور سپورٹ کرے تو اس طرح کے بزنسز بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے اب کارپوریٹ کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے GCD ایک ریلائبل آؤٹ سورسنگ پارٹنر جو ہے وہ دنیا کا بنتا جا رہا ہے. تو اس طرح کی اور بہت سی سٹوریز آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ انسپائر ہوں، سیکھیں، آگے بڑھیں، اپنے ساتھ ساتھ پاکستان کو آگے کرتے رہیں. میں ہوں سلمان خان، کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.